اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم قارئان, this is me Sayyid Anam Naqvi with my Qari Arooj Naqvi. You're watching Anam and Arooj Naqvi official, ایک ایسا چینل جس میں زینبی مشن میں ہم سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور جناب سیدہ کی رضائیں سمیٹنے کے لیے کوشاں ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ایام فاطمہ زہرا میں جناب سیدہ سے تعلیم کیے گئے مجرب اعمال لے لیں, کیونکہ وہ ہماری سب سے بڑی طبیبہ ہیں, ہماری ڈاکٹر ہیں. جیسے کہ ایک بڑی اچھی کوٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حرم از اے ہاسپٹل فار دا سولز. تو ایک ایسا حرم ابا عبداللہ جہاں پر بیمار روحیں شفا پانے جاتی ہیں. اس دنیا کی امپیورٹیز سے جب ہم ہر طرح سے اپنے وجود کو ان امپیورٹیز میں دیکھتے ہیں کہ ہم گر گئے مولا, اس میں اب ہمارا بس نہیں چلتا, حاوی آ چکی ہے مادیت ہم پر, تو ایک وزٹ امام حسین علیہ السلام کے حرم کا روح کو پھر سے پاک کرتا ہے, امپیورٹیز نکالتا ہے. آپ ان کی ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں, آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ام الائمہ ہیں, ام ابیہا ہیں. اس پروگرام کو دیکھنے والے ہمارے خواران, ہمارے برادران, جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ عام نہیں ہیں, آپ چنے گئے ہیں, آپ چوز کیے گئے ہیں, کیونکہ یہ خدائے بزرگ و برتر کا وعدہ ہے کہ پاکیزہ ذکر کے لیے پاکیزہ سماعتوں کو چن لیا جاتا ہے, اور ایسی پاکیزہ محفلوں کے لیے پاکیزہ نفوس کو چن لیا جاتا ہے. کوئی ایسا ہے ہی نہیں نیک و شریف کہ جس کی ماں نیک ہو وہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرے نہ اور سنے نہ, اور کوئی ایسا بد ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے وہ بد ہے لیکن اس کا کرائٹیریا کیا ہے, پھر وہ محمد و آل محمد کے ذکر سے دور بھاگتا ہے. تو یہ جب بھی ذکر اہل بیت کی چنگاری سینے میں اٹھے, محبت اہل بیت کا شعلہ آپ کے سینے میں جل رہا ہے, تو سب سے پہلے تو جو دعا ہے وہ والدین کے لیے ہے اور بزرگان کے لیے ہے. اپنے دادا دادی کو, اپنے نانا نانی کو, اپنے نسلوں کو دعا دیجئے کہ آپ وہ پاکیزہ نسل ہیں, کیونکہ پاکیزگی کا وعدہ ہے نا رسول خدا نے کیا کہ اے علی کوئی پاک شخص اور کوئی حلالی شخص, کوئی ایسا کہ جس کے ماں باپ نیک ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ سے محبت نہ رکھے. تو اگر آپ محبت اہل بیت رکھتے ہیں اور آپ جب کبھی یہ ذکر گزرتا ہے آپ رک جاتے ہیں, سننے لگتے ہیں, ویڈیو کو پاز کر دیتے ہیں, اپنے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ دعا ہے آپ کے بزرگان کو کہ آپ ایسے نیک وکار نسلوں میں سے ہیں. تو ہم سیدہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ایام فاطمہ میں. وہ رابطہ ہم کیسے قائم کر رہے ہیں؟ ہم صلوات پر جناب زہرا پڑھ کر سیدہ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. ہم یا مولاتی یا فاطمہ غیثینی پڑھ کر سیدہ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. ہم درود بر محمد و آل محمد تلاوت کر کے سیدہ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. ہم فاطمہ بذات و منی کا مفہوم پیش کر کے جناب زہرا کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہے ہیں. ہم سیدہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو رابطے ٹوٹ جاتے ہیں اس معمولات زندگی میں, اپنے روٹینز میں اتنا بیزی ہو جانا, اتنا میٹیریلسٹک ہو جانا, چیزوں میں اتنا انوالو ہو جانا کہ اپنے اصل سے ہٹ جانا. سو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ مین سورس آف انرجی, اور ہمارا مین سورس آف انرجی ذکر اہل بیت ہے. کبھی میری اگر بہنیں یہاں بیٹھی ہیں تو ریلیٹ کر پائیں گی کتنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ, کتنے برڈنڈ مطلب سول اور ہارٹ کے ساتھ آپ جاتے ہیں, لیکن اگر کسی مجلس کا پیغام آ جاتا ہے, یو جسٹ گو ود دا سیم پرابلمز, ود دا سیم تھاٹس, ود دا سیم اوور تھنکنگ, بٹ یو جسٹ سٹ اینڈ ریلیکس ایٹ فرش. ایسا آپ جاتے ہیں 1 گھنٹے کی یا 45 منٹس کی اس مجلس کے بعد ریفریش ہو کے آتے ہیں, موٹیویٹڈ ہو کے آتے ہیں. بس وہ تبرک کیا ہے وہ شفا بن جاتا ہے, وہ ذکر کیا ہے آپ کی سماعت میں آتا ہے, آپ کو پھر سے زندگی اچھی لگنے لگتی ہے. تو ہم جی رہے ہیں معدت محمد و آل محمد میں, اور آج پھر ایک خوبصورت سی موٹیویشن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ذکر جناب زہرا کو. آج تو ہمیں بہت پیارے واقعات بھی آپ سے شیئر کرنے ہیں, عروج نے بھی فضائل بتانے ہیں, میرا بھی ارادہ ہے کہ میں کچھ فضائل بھی پیش کروں, اعمال بھی تجویز کروں. ذکر اس پاک بی بی کا کہ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا, بے شک مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا,
بابا ملا تو رسول خیر الورا ملا۔ کون کائنات میں ایسی بیٹی ہے کہ جو بطول، اللہ اکبر، بطولوں میں بھی بطول عذرا ہو، اور پھر مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا۔ بابا اسے ملا تو رسول خیر الورا ملا، بیٹا ملا تو ہر ایک شہید رہے کربلا ملا۔ سبحان اللہ۔ بیٹا ملا تو ہر ایک شہید رہے کربلا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا۔ اللہ اکبر، کس بی بی کو یہ مقام حاصل ہے کہ اگر جناب مریم کا بھی تذکرہ کر دیجئے تو بارہا کہتے ہیں، اور کیوں جناب مریم سے تقابل بنتا نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے پاکیزگی کی قسم کھائی اور پاکیزگی کا تذکرہ کیا، اور اگر بن باپ کی بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اتنا پاک رکھا جناب مریم کو، تو یہاں تو شوہر کے ساتھ مریم کو، جناب فاطمہ کو بطول عذرا کیا، ولادت کے ساتھ بچوں کے ساتھ پاک و پاکیزہ رکھا، اور بی بی کو ایسی شان عطا کی۔ پھر سے بیان کرتی ہوں کہ میری زبان یہ چاہتی ہے کہ سیدہ کے فضائل بارہا پیش کروں کہ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا ملا تو رسول خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کربلا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا۔ ہر ایک مرتبے میں انتخاب ہے، ہر ایک مرتبے میں انتخاب ہیں، زہرا ہیں بے مثل تو علی لاجواب ہے۔ اللہ اکبر، زہرا ہے بے مثل تو علی لاجواب ہے۔ کیسی بہترین شان ہے شان فاطمہ زہرا کہ جس در سے کبھی فرشتے بھی خالی نہیں گئے، جن کے فرزندان ایسے ہیں کہ جنت سے ان کے کپڑے سل کر عید کے دن آئیں، کہ جن کی سواری خود رسول بنے، وہ ایسے بچے کائنات کے کہ رسول خدا نے جوانان جنت کے سردار بنایا، اور خاتون جنت کے جنت جو ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے کائنات میں ہر عورت کی قدموں تلے جنت نہیں ہے، لیکن کہا کہ جوانان جنت کی جنت جناب خاتون جنت کے قدموں تلے ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ میری دختر فاطمہ زہرا کائنات کی ہر بیٹی سے افضل، آسیہ مریم و حوا سے افضل، کہ دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ میں اپنے 11ویں امام کی اس حدیث کو بتا دوں کہ میرے مولا امام حسن عسکری فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین، کہ جب جناب آدم و حوا یہ سوچ رہے تھے، خدا نے ان کو خلق کر دیا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ خدا نے ہم سے اولین اور افضل تو کوئی مخلوق ہی نہیں بنائی۔ عروج ہم اس پہ تذکرہ کر رہے تھے گزشتہ دنوں کہ خلق ہو چکے آدم و حوا، اور جنت کے ایک گوشہ میں، جنت پروردگار کی کتنی بڑی ہے کہ پروردگار ہمیں نصیب کرے کہ جوار معصوم میں ہم جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا افضل بنایا کہ گویا ہم سے افضل کوئی مخلوق نہیں۔ تو جب یہ گمان کیا کہ آپ سے افضل کوئی نہیں، تو خدا نے انہیں جنت الفردوس کا سفر کروایا۔ اللہ اکبر، کہ آدم و حوا جنت فقط یہی نہیں کہ جس گوشے میں تم بیٹھے ہو، آؤ جنت الفردوس کی جانب آؤ۔ جنت الفردوس کی جانب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجسم نور کی بیوی بیٹھی ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور وہ وہاں پہ تشریف فرما تھیں، اور بیوی کے سر پہ ایک تاج تھا جو تاج ولایت تھا، اور بیوی کے کانوں میں گوشوارے تھے۔ اور جب آدم و حوا نے یہ دیکھا تو سوال کیا، اے رب بزرگوار، یہ پاکیزہ ہستی کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں، ہم جنت کے اس گوشے میں بیٹھے ہیں، اور یہ جنت الفردوس میں بیٹھی ہیں، اور ہم سے پہلے خلق ہو چکے ہیں۔ یہ نور کیسا نور ہے کہ جن کے سر پہ تاج ہے، جن کے کانوں میں گوشوارے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے سر پہ تاج ولایت ہے، یہ میرے رسول خدا، میرے ختم مرتبت، وہ آخری نبی جو میرا محبوب ہوگا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین، یہ ان کے قرۃ عین الرسول ہیں، یہ جناب زہرا ہیں۔ سر پہ تاج ان کے شوہر کی ولایت کا تاج ہے، کانوں میں گوشوارے ان کے بچوں کے حسنین کے نام کے، ایک گوشوارہ حسن علیہ السلام کے نام کا، ایک گوشوارہ حسین علیہ السلام کے نام کا۔ ہم اس پاکیزہ بی بی کے فضائل پیش کریں، اور آج عمل سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے کہ جناب سیدہ کے ہار کا واقعہ، کہ حضرت زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کریمہ ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، اور عروج نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ سیدہ
کو اگر درک کرنا چاہو یا ان سے مانگنا چاہو، اگر سیدہ کی قبر کا نشان نہیں ہے تو کریمہ اہل بیت کے در پہ جاؤ، کم جاؤ جناب فاطمہ معصومہ کم، اتنی ہی آپ کی دعا سنیں گی، اتنا ہی توسل منظور ہے جتنا حضرت زہرا کی بارگاہ میں۔ تو سیدہ کریمہ ہے، کریمہ اہل بیت ہیں، حضرت زہرا کے در سے کوئی خالی نہیں گیا۔ تو ایک سائل ہے جو رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا رسول خدا مجھے لباس چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، زاد سفر چاہیے۔ کیا مانگا؟ یا رسول خدا مجھے لباس چاہیے، مسافر ہوں زاد سفر چاہیے، بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے۔ اور رسول خدا نے 3 مسئلے تھے نا، رسول چاہتے، کائنات کے رسول ہیں، تینوں چیزیں اسی وقت پیش کر سکتے تھے۔ رسول نے کیا کہا؟ میری دختر کے در پہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، رسول خدا نے در سیدہ پہ بھیج دیا، یعنی یہ وہ در ہے بے لباس کو لباس ملے گا، قیدی کو کھانا ملے گا، بھوکے کا شکم سیراب ہوگا، اور ہر مسافر کو زاد سفر ملے گا۔ کوئی کنیز و غلام ایسا نہیں، اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں کہ سیدہ کے در سے خالی لوٹے۔ تو خدائے بزرگ و برتر نے نبی خیر الورا کو ایسے دختر عطا کی کہ پیغمبر نے بولا کہ میری دختر کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اب یہ سائل دروازہ سیدہ پر آ گیا اور وہی صدا دی، ایک لباس چاہیے، کھانا چاہیے، زاد سفر چاہیے۔ بی بی نے لا کر ایک کپڑا دیا تو کہنے لگا اس سے میرا کام نہیں ہوگا، اور وہی اس کا جو سائل کا انداز تھا کہ مجھے تو یہ تینوں چیزیں چاہیے۔ اور اگر کوئی اور ہوتا کسی اور در پر، ویسے اتنی مثالی نہیں تاریخ میں کہ وہ در کے جہاں سے سب ملے، وہ فقط زہرا کا در ہے، بی بی کا در ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ اس کپڑے سے میرا کام نہیں بنے گا، تو دختر پیغمبر پھر سے اندر گئیں اور اب کی بار لا کر اپنا وہ گلو بند دے دیا جو رسول خدا نے گفٹ کیا تھا، ان کے بابا نے گفٹ کیا تھا۔ ہمیں اپنی ہر وہ چیز بے حد عزیز ہے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گفٹ کی ہے، ہمارے کسی محبت رکھنے والے رشتے نے ہمیں وہ لباس دیا، کوئی نیکلس دیا، کوئی بینگل دی، کچھ ایسا دیا، کوئی رنگ دی، تو ہمیں وہ سب سے زیادہ عزیز ہے، جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے جیولری۔ اپنے خواتین کو جیولری خاص طور پر بہت عزیز ہوتی ہے، ہم شاپنگ کرتے ہوتی بھی ہے تو ایکسیسو لیتے ہیں، لیکن سیدہ نے اپنا وہ گفٹ جو رسول خدا نے گفٹ کیا تھا، وہ نیکلس لا کر، وہ گلو بندہ کر اس فقیر کو، اس سائل کو تھما دیا اور دے دیا۔ جب یہ گلو بند لیا اس نے تو پھر سے اب رسول خدا کی خدمت میں آیا، کیونکہ رسول نے بھیجا تھا۔ اب جب وہاں پہ آیا تو وہاں حضرت عمار یاسر بھی موجود تھے، خدا رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا لبوں پر مسکراہٹ لے آتا ہے، کہ حضرت عمار یاسر نے دیکھا کہ وہ جو سائل ہے وہ جناب سیدہ کا گلو بند لے آیا، اور یہ انہوں نے گزارش کی، یا رسول خدا مجھے اجازت دیجئے جناب زہرا کا گلو بند۔ ان کا دل کیا کہ یہ گلو بند جناب سیدہ کا ہے، سیدہ کو ہی واپس پلٹنا چاہیے، سائل کی مراد بھی پوری ہو جائے، سیدہ کا گلو بند ان کو پہنچ جائے۔ یہ کرامات حضرت زہرا ہیں، اور یہ کرامات گلو بند زہرا ہیں کہ جو ایک قیدی اور ایک بے سر و ساما کی حاجت بھی پوری کر دیں، اور ایک صحابی رسول کی تمنا بھی پوری کر دیں، اور سیدہ کا گلو بند بھی ان کو واپس آ جائے، اس در سے کوئی خالی بھی نہ جائے۔ اور رسول نے جو وعدہ کیا تھا اس نیاز مند اور ضرورت مند سے، اس کی وہ نظر اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ تو حضرت عمار یاسر نے خواہش کی، یا رسول خدا کیا میں گلو بند اس سے خریدنے کی اجازت رکھتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ رسول نے اجازت دی۔ حضرت عمار یاسر نے غلام سے، اس شخص سے، اس سے گلو بند بھی لے لیا اور کہا اس گلو بند کی عوض کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا میں لباس چاہتا ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں، اور میں سفر کے لیے زیادہ سفر چاہتا ہوں، کہ جو اس کو انیشلی چیزیں چاہیے تھی۔ اور اب حضرت عمار یاسر نے اس کو بہترین لباس دیا، اس کو اچھا کھانا دیا، اس کو سفر کے لیے زیادہ سفر دیا، جس سے انتہائی خوش ہو کر یہ رسول خدا کی بارگاہ سے چلا گیا۔ اب حضرت عمار یاسر نے اس گلو بند کو اپنے غلام کو دیا۔ اللہ اکبر، کریمہ حضرت زہرا اس گلو بند کو سیدہ کے در پہ پہنچایا۔ اس غلام سے کہا دختر پیغمبر
قرۃ عین الرسول جناب سیدہ کونین کے در پر لے جاؤ، مادر حسنین کے در پر لے جاؤ، دختر پیمبر کے در پر لے جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کا گلوبند آپ کو واپس پلٹ کر آیا۔ جب یہ غلام سیدہ کے در پر آیا اور یہ گلوبند لے کر آیا تو اس نے، میں کہوں گی قصیدہ کہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس نے کوئی مختصر سے گفتگو کی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ غلام نے جناب زہرا کے در پر آ کے چھوٹی سی منقبت پڑھی ہے اور اس غلام نے یہ کہا، کتنا بابرکت ہار ہے جناب سیدہ آپ کا، کتنا بابرکت ہار ہے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلا دے، ایک بے لباس کو لباس پہنا دے، ایک زاد سفر چاہنے والے ایک مسافر کو زاد سفر دے دے اور ایک غلام کو آزاد کرا دے۔ اللہ اکبر! کیونکہ حضرت عمار یاسر نے اس کو کہا کہ گلوبند حضرت زہرا کو دے دو اور آج کے بعد تم بھی آزاد ہو۔ تو ایسا بابرکت گلوبند ہے جناب سیدہ کا کہ قیدی کو قید سے آزاد کر دے، غلام کو آزاد کر دے، مسافر کو زاد سفر دے دے، بے لباس کو لباس دے دے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آج انم فضائل پڑھے جا رہی ہیں، ابھی عروج نے بھی فضائل بتانے، تو آج کا عمل کہاں؟ دیکھیے جو پرومس ہے پرومس ہمیشہ رہے گا، پرومس از آلویز دیر، اور جو وعدہ وفا نہ کرے وہ مومن ہی نہیں، کیونکہ مومن کی نشانی ہے وہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے۔ تو دیکھیے طبیعت جیسی بھی ہے وعدہ ہمیں نبھانا ہے، اور وعدے میں حاج ہمیں امیڈیٹ فلفلمنٹ آف حاجات کے لیے ایک عمل تجویز کرنا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ ایمرجنسی حاجات، امیڈیٹ آپ کو پرابلم کا سلوشن چاہیے، جیسے کہ چٹکی بجاتے ہی مصیبت کا حل آپ تک پہنچے۔ تو آیت اللہ محمد رضا نیکو نام بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم، 800 کتابوں کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، اور آپ نے کتاب لکھی عارف و کمال کے نام سے، کتاب لکھی عارف و کمال کے نام سے، اور جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر پیمبر خدا کی دختر جناب شہزادی کونین مادر حسنین کو، جناب زہرا کو اس طرح پکارا جائے تو امیڈیٹلی آپ کے پرابلمز کے سلوشنز مل جائیں گے۔ اتنا بڑا نام ہے کہ جو 800 بکس کے آتھر ہیں اور آپ کو کمالات عطا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ سیدہ کو اگر اس طرح پکارا جائے تو فوری طور پر مدد آ جائے گی، اور یہ مدد علماء نے مشاہدہ کی ہوئی ہے، ہمارے بڑے بڑے عرفاء نے اور علماء نے اس کو مجرب عمل بولا ہے۔ مجرب means the one which has been experienced and practically applied and has seen the results۔ تو جس سے ریزلٹس دیکھے جا چکے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر لیا گیا ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے، تجربہ کیا گیا ہے، یہ وہ عمل ہے، پریکٹیکل عمل ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو نوٹ کر لیجئے، whenever we are trying to share few اعمال with you, you just know that during ایام فاطمیہ اعمال چلتے رہیں گے۔ You should grab a pen and piece of paper and sit in front of a TV if you are watching this video via mobile phone, still you should have the pen and pencil, anything in your hand so you can note down and then reserve it for the future۔ ایک ایسا عمل ہے، مولا حسن کا فرمان ہے کہ خزانے ہیں علم کے، محفوظ کر لو ان کو، علم کو رائٹنگ میں محفوظ کرو۔ دیکھیے کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے لکھنا، یہ میری بھی ہیبٹ ہے۔ if I'm trying to learn something I still write it، کیونکہ آئی پیڈ کا زمانہ ہے، وہ still note down the things in the mobile note pad۔ لیکن یہ ہمارے امام کا فرمان ہے کہ if you want the knowledge to store there in your brain، تو ایک تعلق ہے آپ کے لکھنے کا اور آپ کے برین کا، تو آپ اس کو لکھ لیجئے۔ تو اس کو بھی لکھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جو آیت اللہ محمد رضا نیکو نام سے ہم تک آیا کہ الہی بہی عصمت و فاطمہ۔ شروع کہاں سے کریں گے آپ؟ لکھ لیجئے، آپ کو سیدہ کو اس طرح سے پکارنا ہے، الہی بے عصمت و فاطمہ، بے نور فاطمہ، بے شرف فاطمہ، الہی بے عصمت و فاطمہ، بے نور فاطمہ، بے شرف فاطمہ۔ آپ کو صرف 5 منٹس نکالنے ہیں and your hajat will be inshallah accepted بحق فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا یا بنت محمد، کیا کہیں؟
دعائے توسل کا وہ جملہ کہیں، یا فاطمہ زہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہاں تک کہ سیدہ کا توسل تو ہمارے پانچویں امام بھی کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام شدید بخار میں مبتلا تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور شدید بخار میں ٹھنڈا پانی اپنے بدن پہ ڈالتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا فاطمہ زہرا یا بنت محمد، یا فاطمہ زہرا یا بنت محمد، یا فاطمہ زہرا یا بنت محمد، کہ بخار میں، شدید بخار میں جناب سیدہ کا ذکر کرنے والے ہمارے امام ہیں، تو سیدہ سے توسل کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور وہ ذکر جو کہ امیجیٹلی آپ کی حاجت کو پورا کرے گا، نوٹ کر لیجئے، الہی بعصمت فاطمہ بنور فاطمہ بشرف فاطمہ، اس کو دہرائیے، انشاءاللہ تعالیٰ سیدہ آپ کی مدد کو پہنچیں گی۔ عروج کیا آپ سیدہ کی شان میں آج مومنین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ اپنا جو پریویس ٹاپک تھا اسی کو میں کمپلیٹ کروں گی۔ میں نے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں جو ہے وہ فضائل بیان کیے تھے کہ جو بیٹا ہے پروردگار عالم کی طرف سے وہ نعمت ہے، اور نعمت کا آپ سے سوال کیا جائے گا، جبکہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے، اور رحمت کے بارے میں آپ کو جزا دی جائے گی، نہ کہ کوئی سوال کیا جائے گا۔ تو جب ولادت باسعادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوئی تو کچھ لوگوں کے جو تھے چہرے وہ اتر گئے تھے۔ پہلے کن کے چہرے اتر گئے؟ اس بات سے کہ وہ چاہتے بھی تھے اور دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور یہ ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی جو ہے نسل جناب رسول خدا کی نہیں ہوگی، کیونکہ چونکہ پروردگار عالم نے ان تمام لوگوں کا منہ توڑا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اتنی خوبصورت بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا، ایک بہت پاکیزہ ہستی، ایک بہت پاکیزہ بچی جو ہے ان کی ولادت ہوئی جناب ختم مرتبت کے گھرانے میں۔ اور کیا لوگوں نے کہا کہ چہرہ اس لیے بھی اتر گیا تھا کہ یہ سوچا نہ تھا کہ بیٹی سے نسل چلے گی، اور اس سے پہلے رسول خدا کو تانے دیا کرتے تھے، جب بھی رسول گزرا کرتے تھے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ اور رسول خدا کو کہا کرتے تھے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں ان کے فرزندان جو رسول خدا کے وفات پا گئے تو ان کے بعد بھی انہیں یہ مسلسل سنایا کرتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور رسول خدا کی نعوذ باللہ کوئی نسل نہ رہے گی۔ تو خدا نے بتایا کہ نسل ایسی چلاؤں گا کہ ایک مہر ہے جناب سیدہ کا جو خدا نے طے کیا، ایک فرشی مہر ہے، ایک نکاح ہوا جو رسول نے پڑھایا فرش پہ، تو ایک تو فرشی مہر، دوسرا ایک عرشی مہر ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے سیدہ کو کچھ چیزیں عطا کی، تو ایک تو انہیں نسل کثیر کا وعدہ ہے، تو نسل کثیر جناب سیدہ زہرا سے چلیے، یہ مہر جناب سیدہ۔ تو آج آپ دیکھیے جگہ جگہ جناب سیدہ کا نام لینے والے اور سادات اعظام آپ کو ملیں گے، تو یہ جناب زہرا کو خدا نے کوثر بنا کر بھیجا کہ اے حبیب، جب کفار مکہ رسول کو تانے دینے لگے اور جو لوگ رسول خدا کو اذیتیں، جو عروج بھی بتا رہی اذیتیں دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی نسل نہ چلے گی، ان کے چہرے اتر گئے تھے سیدہ کی ولادت پہ، کیونکہ سیدہ کی ولادت سے پہلے وہ کہتے تھے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لیکن ان کو جواب پھر قرآن نے دیا۔ جب بھی رسول خدا کو ستایا گیا تو جواب ہمیشہ جبریل لائے، اور جواب میں کیا لائے؟ سورہ کوثر لائے، اور سورہ کوثر لا کر کہا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، اور بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، رسول کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور آج تک جناب سیدہ کا سلسلہ الحمدللہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اور وہ کہاں ہیں رسول کو ستانے والے کہ نہ ان کا نام ہے نہ نشان ہے؟ سورہ کوثر کی مکمل تفسیر۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اپنا جو ہے فضائل جناب سیدہ کو کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ پہلے یہ چاہتے تھے کہ شاید نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور یہ امید رکھتے تھے، لیکن جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو اب یہ سوچنے لگے تھے کہ اب بھی نسل نہیں چلے گی کیونکہ بیٹی جو ہے اس کی ولادت ہوئی۔ تو یہاں پر رسول نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ سیدہ جو ہیں جنت کا وہ پھول ہیں کہ جس کو میں سونگھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں،
اور پھر فرمایا کہ میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو لیتا ہوں. یہاں پہ کہ جو عام باپ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیار جتانا چاہتے ہیں، عام اصطلاح میں تو وہ بیٹی کے جو ہے ماتھے کا بوسہ لیا کرتے ہیں یا کسی بھی اور طریقے سے جو ہے کوئی گفٹ دے کے، تحفہ دے کر وہ پیار جتایا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ رسول خدا لوگوں سے مخاطب ہو کر کیا فضائل جناب سیدہ کو پیش کر رہے ہیں، اس کی وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ بعد میں بھی جناب رسول خدا کے بعد بھی آپ کو بی بی سے کیسے پیش آنا ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا رتبہ ہے، ان کا کیا مقام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ سیدہ جنت کا وہ پھول ہیں کہ جن کو میں محسوس کرتا ہوں. پھر فرمایا میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو لیتا ہوں یا سونگھتا ہوں، اور جناب رسول خدا جو ہے وہ خوشبو لیتے تھے. اور اس کے بعد جناب سیدہ کے مزید فضائل یہ ہیں کہ جناب علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کوئی ہم کف بھی نہ ہوتا. جبکہ ولادت کا سلسلہ بی بی کا یہ ہے کہ اللہ نے رسول خدا کو جب معراج پر بلایا تھا تو بہت کم جو ہے لوگ، ہم جیسے الحمدللہ مومنین کو معلوم ہے اور باقی سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ان کی معرفت میں اضافہ اور جناب سیدہ کے وہ مزید فضائل جو ہیں ان کو جان سکیں. اللہ نے رسول خدا کو معراج پر بلایا اور ایک خاص قسم کا سیب عطا کیا. پھل جو ایک سیب ہے، جنت کے پھل کی بات کر رہے ہیں، وہ سیب عطا کیا. اور رب کائنات نے اپنے حبیب کو یہ بلا فصل یہ جو سیب ہے یہ عطا کیا تھا. اور اس سے کیا ہوا؟ سیدہ کا نور عطا کیا. اس سیب کے ذریعے سے نور سیدہ پروردگار عالم نے براہ راست اپنے حبیب کو وہ عطا کیا، کیونکہ جناب سیدہ جو ہیں وہ ان کا جو نور ہے وہ کوئی رحم مطہر میں نہیں آیا، یہ خود براہ راست پروردگار عالم کی طرف سے رسول خدا کو عطا کیا گیا. اور یہ وہ ہیں کہ بی بی کی زیارت کے جملے میں ایک جو ہے جملہ پیش کرنا چاہوں گی ترجمہ، کہ اے وہ بی بی کہ جس کا امتحان خدا نے لیا، اور امتحان اس وقت لیا کہ جب آپ کو خلق بھی نہیں کیا تھا. تو اس کے بارے میں علماء بھی یہی کہتے کہ اب اس کا مطلب بہترین جو ہے وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ امتحان تب لیا کہ جب خلق بھی نہیں کیا تھا. اور ہم انسانوں کی زبان میں تو ہم خلقت کا تو وقت بتا ہی نہیں سکتے. کئی ہزاروں سال پہلے کہ ان کا نور پروردگار عالم نے خلق کیا تھا، جب کائنات زمین کچھ بھی موجود نہیں تھا. اب جو امتحان لیا، اس امتحان لینے کے بعد پروردگار عالم کیا فرماتا ہے کہ اس امتحان لینے کے بعد اس میں آپ کو صابرہ پایا. سبحان اللہ. کہ بی بی کے خلق ہونے سے پہلے ایک بی بی کا امتحان لیا گیا جس میں پروردگار عالم نے بی بی کو صابرہ پایا. اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نور زہرا کو عرش پہ پالا تھا. سبحان اللہ. زمین کی بات ہی نہیں ہو رہی، عرش پہ جناب سیدہ زہرا کے نور کو پالا تھا پروردگار عالم نے، اور پھر اپنے حبیب مکرم کو عطا کیا اور براہ راست عطا کیا. اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، براہ راست ان کو عطا کیا. جب عرش پہ گئے اور اپنے محبوب کو وہ سیب کھلایا، اور اس سیب کھلانے کے بعد نور سیدہ کو نور محمد سے ملایا. سبحان اللہ. تب جا کر نور سیدہ جو ہے وہ مکمل ہوا. سیدہ کا تو نور بھی عرش سے آیا، سیدہ کی تو ولادت بھی زمین کی نہیں ہے. بے شک. جناب سیدہ جیسی کائنات کی کوئی دختر نہیں کہ جنت کی خوشبو لینا چاہیں تو رسول سیدہ سے خوشبو لیتے ہیں. اور ابھی تو ہم وہ فضائل پیش کرے ہیں جو دنیاوی زندگی کے فضائل ہیں. جناب زہرا یہ ہیں کہ ان کی ولادت سے پہلے کے فضائل، جب اپنے شکم مادر میں تو ان سے گفتگو کیا کرتی ہیں، دلاسے دیا کرتی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکم مادر میں بھی بی بی اپنی ماں سے اتنی وہ پیاری گفتگو ہے، اتنی وہ خوبصورت باتیں ہیں کہ ابھی تو ہم نے ولادت سے پہلے، کوئی معصوم ہے ہم آپ کو ولادت سناتے ہیں، ولادت کے فضائل پیش کرتے ہیں. سیدہ ایسی معصومہ ہے کہ ولادت سے قبل بھی جن کے فضائل بتائے جا سکتے ہیں کہ ان کا نور کیسے ودیعت کیا گیا، کیسے یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے گفتگو کیا کرتی ہیں، اور پھر بچپنے میں ملائکہ سے کیسے گفتگو کیا کرتی ہیں کہ صحیفہ فاطمہ زہرا بن گیا کہ بی بی تو عرش کی ہے نا، تو ملائک سے گفتگو کر سکتی ہیں، فرشتوں کی زبان سمجھ سکتی ہیں. اسی تو حور ہے، انسیاں ہیں. اللہ اکبر. تروج اور کیا شہزادی کونین کی شان. اور اب اینڈنگ سے پہلے مزید فضائل بی بی کا بیان کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بی بی کی جب ہم شادی کا تذکرہ کرتے ہیں یا فضائل پیش کرتے ہیں تو بہت سے مزید واقعات ہم پر آیا ہوتے ہیں کہ فلاں کو بھی بی بی کا رشتہ چاہیے تھا، فلاں کو بھی چاہیے تھا. تو الحمدللہ یہاں خود ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی. وضاحت اس جملے کے ساتھ کی کہ انبیاء کو لے آئے. تو اب انبیاء تو اصحاب سے افضل ہیں، یہ آپ کو اور ہم سب کو معلوم، لیکن سوائے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء سے افضل جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اب آدم اور غیر آدم
یہ کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ خود ختم مرتبت فرما رہے ہیں کہ آدم ہو یا غیر آدم کوئی ہم کفِ زہرا نہیں ہو سکتا، نہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود جناب رسول خدا نے انبیاء کو بھی اس میں شامل کیا۔ آدم علیہ السلام سے مراد ہی یہ ہے کہ تمام تر انبیاء، کوئی بھی آدم علیہ السلام ہو یا پھر غیر آدم ہو، کوئی بھی ہم کفِ زہرا نہیں ہو سکتا۔ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے میں بی بی کے مزید فضائل بیان کروں گی تاکہ آپ کو بھی لطف آئے کہ بی بی کے مزید فضائل کیا ہیں، کہ اس نے کس نے پروردگار عالم نے یہاں اپنے رب سے جو ہے وہ جناب سیدہ زہرا کے فضائل بیان کریں گے کہ اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر، سبحان اللہ، اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، ماشاءاللہ، تب ماشاءاللہ، کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان، سبحان اللہ، تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، ماشاءاللہ، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، سبحان اللہ، تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل آنے سے ہر دور زمانہ سمجھے، اور تیرے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبے کو سجایا ہوگا، سبحان اللہ، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے، کس کے درجات؟ ہم کفِ زہرا کے درجات، سبحان اللہ، اس کی آمد کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بات ہو رہی ہے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو پروردگار عالم فضائل سیدہ کس طرح سے بیان کریں گے کہ کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، اور جو آمد ہے جناب سیدہ کی آمد کے ہم نے آپ کو بتایا کہ خیر کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ شکر ادا کیجئے اور نماز ادا کیجئے۔ اس کے بعد کہ وہ لوگ جو چاہتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آگے بڑھے گی، رنجیدہ جب ہوتے تھے جناب ختم مرتبت تو ان کو ہنسایا ہوگا یہ خوبصورت خبر دے کر، یہ کوثر عطا ہونے کی خبر دے کر، اور ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، یعنی کہ اس تخلیق سے جو کائنات کی گئی ہے، اور جناب سیدہ کے نور کو بھی خلق کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کا کف تو کم از کم ضرور بنایا ہوگا، بی بی کے بھی نور سے پہلے ان کا کف کا نور تو بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھی، یعنی کہ کون ہے جو جناب سیدہ کے قابل ہے، وہ کون سی ایسی ہستی ہے جو ہم پلہ زہرا ہے، جو ہم سر زہرا ہے، جو ہم کف زہرا ہے، اس کو ہر دور یا ہر زمانہ کیسے سمجھ پائے گا؟ اس کی آمد کے لیے بھی تو کوئی خاص مقام ہونا چاہیے، تو کعبے کو سلیکٹ کیا گیا کہ اس برابری کا ہم کف کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی آمد کے لیے کہ جو جناب سیدہ کے شوہر ہوں گے ان کے لیے کعبے کو سجایا ہوگا، اور ان کے درجات جو ہیں وہ زمانے کے لیے کوئی اور گود، کوئی اور ہاتھ منتخب نہیں کیے، بلکہ شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ صرف جناب رسول خدا کی زیارت کی اپنی ولادت کے وقت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، اور انہی کے ہاتھوں کی جو زیارت کی اور انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا، یہ شرف مولا امیر کائنات کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ جب بی بی کا نور جو ہے وہ خلق کیا گیا اور عرش پر خلق کیا گیا تو اسی برابری کا نور جو ہے وہ پروردگار عالم نے ساتھ ہی خلق کیا تھا، جو کہ مولا امیر کائنات کا نور تھا۔ اور یہاں پر اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کمپیریزن کر سکیں، یا عام اصطلاح میں کسی انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بی بی کے فضائل کیسے بیان کرے، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پروردگار عالم سے ہم جو ہے فضائل جناب سیدہ کے ہر قسم کے رجس سے دور رکھا ہے اہل بیت کو، اور تمام تر نسوانی وارث سے پاک ہیں جناب سیدہ کہ جو اپنے بچوں کی ولادت کے بعد اگلی نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں اور اس کو ادا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں ان کے والد کرامی، ان کے جو ہیں والد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بیٹی کی عظمت کو بیان کیا، اور یہاں صرف بیٹی نہیں سیدہ کی عظمت کو اٹھتے بیٹھتے ثابت کیا، بیان کیا لوگوں میں، اور اس کے بعد جو بھول گئے وہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار عالم کو خود جواب دیں ہیں، کیونکہ جو شفاعت کے طلبگار ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو شفاعت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس سے چاہیے کہ اپنے رسول کو راضی کرے، اور رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سیدہ کو راضی کرے، اور چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے تو پھر بھی سیدہ کو راضی کرے، تو رب خود بخود راضی ہو جائے گا، کیونکہ جناب سیدہ کی زندگی، ان کا کردار ایسا نہیں ہے
کہ وہ کیسے زندگی بسر کرتی ہیں. سیدہ زندگی ہی وہ بسر کرتی ہیں, عمل ہی وہ سر انجام دیتی ہیں کہ جس کو وہ جانتی ہیں کہ ان کا رب ان سے پہلے سے راضی ہے. ہر وہ عمل سر انجام دیتی ہیں جس سے جانتی ہیں کہ ان سے رب راضی ہے. کہ بس مختصراً یہ کہ حضرت زہرا کی شان میں ہم جیسے ناچیز بندے کچھ لکھ ہی نہیں سکتے کہ وضو کریں, اپنے لفظوں کو بھی طہارت دیں تو سیدہ کی کچھ شان لکھیں. بلکہ یہاں پہ کہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر کوئی بھی جو کہ معرفت سیدہ نہیں رکھتا اور رضی اللہ کا جو ہے ورڈ یوز کرتا ہے تو ہم بی بی کے لیے دعا نہیں کر رہے. پروردگار عالم بہت پہلے سے بی بی سے راضی, ان سے راضی. رضی اللہ کا لفظ آپ ان کے لیے استعمال کریں کہ جو خود رضی اللہ کا لفظ آپ ان کے لیے استعمال کریں جو خدا کی رضا کے طالب ہوں. اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے خدا پہلے سے راضی ہے, اور وہ عمل ہی وہ سر انجام دیتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں وہ خدا کی رضا میں راضی ہیں. بے شک. اور یہی مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی کربلا ہے کہ پروردگار جیسے تو راضی ویسے حسین راضی. تو کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, یا نبی و علی و خدا کون ہے. سبحان اللہ. کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, یا نبی و علی و خدا کون ہے. جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے, ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے. عروج نے اتنے خوبصورتی سے فضائل کی حد کر دی, اور یقین کریں کہ اس کے بعد کوئی تمہید کی کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں بچتی. ایسے فضائل ماشاءاللہ کچھ ایسے لکھنے والے لکھ گئے ہیں کہ تمام طرح آپ سمجھیں کہ 100 کتابوں کو وہ چند اشعار میں اپنے عقیدت اور محبت سے سمیٹ دیتے ہیں کہ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, یا نبی و علی و خدا کون ہے. جو نہ سائل سے پوچھے فاطمہ کون ہے, جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے. ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے. کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا, در پہ فضا نے کب کہا کون ہے. سبحان اللہ. دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء, دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء, جب یہ پوچھا گیا سیدہ کون ہے. سبحان اللہ. کہ سیدہ کو کون در کر سکتا ہے. کہ امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی زہرا سورہ قدر ہے, اور نہ کوئی قدر کو درک کر سکتا ہے نہ کوئی سیدہ کو درک کر سکتا ہے. تو دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء, جب یہ پوچھا گیا سیدہ کون ہے. رب حسنین اے سیدہ مرضیہ, رب حسنین اے سیدہ مرضیہ, میرا ارباب تیرے سوا کون ہے. از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں, از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں, کیا بتائیں علی فاطمہ کون ہے. وہ علی جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر یہ دعویٰ کریں کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ کو کھو دو, وہ کہتے ہیں کہ از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں, از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں, کیا بتائیں علی فاطمہ کون ہے. کہ مولا کل تمام زندگی میں بھی وہ نہیں بتا سکتے بھی فاطمہ کون ہے. حامیوں قاتلان جناب بطول, حامیوں قاتلان جناب بطول, میں تو انسان ہوں تو بتا کون ہے. میں تو انسان ہوں تو بتا کون ہے. باب زہرا پہ شب میں یہ جاروب کش, باب زہرا میں شب میں یہ جاروب کش, اے ابوذر ذرا دیکھنا کون ہے. اے ابوذر ذرا دیکھنا کون ہے. روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب, روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب, یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے. شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی, شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی, جس کا عنوان تھا سیدہ کون ہے. سبحان اللہ. جس کا عنوان تھا سیدہ کون ہے. کر کے مدحت نبی و علی نے کہا, کر کے مدحت نبی و علی نے کہا, اب خدا تو بتا فاطمہ کون ہے. سبحان اللہ. اب خدا تو بتا فاطمہ کون ہے. کر تبرہ تکلم تو کھل جائے گا, کر تبرہ تکلم تو کھل جائے گا, دشمن سیدہ کون تھا کون ہے. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین. الحمدللہ ذکر شہزادی کونین جیسے پروردگار کو منظور تھا ویسا آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا, اعمال بھی رکھ دیے اور شان بطول پاک بھی پیش کر دی. بس اس دعا کے ساتھ کہ جناب سیدہ کونین کہ جو خدا کی بارگاہ میں گنہگاروں کے لیے بہترین وسیلہ ہیں اور ہر اس حاجت کے لیے
جو کبھی قبول نہیں ہوتی یا اس میں رکاوٹ ہے. جناب سیدہ کا نام فاطمہ زہرا ایسا نام ہے، ہر حاجت کو قبول کر دے. تو ہمارے وہ تمام خواران، ہمارے تمام برادران، ہمارے دیکھنے والے جو اس چینل سے کنیکٹڈ ہیں، ایوری ڈے دے واچ فور دس ویڈیو کہ وہ جناب زہرا کا تذکرہ سنیں. میری دعا ہے ہم سب کے التجا ہے کہ جناب شہزادی کونین آپ کی نیک دلی جائز حاجات کو پورا کریں. الہی آمین. جلد سے جلد روضہ سیدہ تعمیر ہو. ہم جس طرح حج و عمرہ و زیارات پہ جاتے ہیں، ہم اسی طرح جنت البقیع کے مینارات کو دیکھیں اور جنت البقیع کی زیارت کو جائیں. آپ سب دیکھنے والے جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، شہزادی کونین آپ کسی غم سے دو چار ہیں، آپ کو اس غم سے نکال دیں. کسی مشکل میں دو چار ہیں، اس مشکل سے نکال دیں. ہمیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا اور غم حسین بانٹ رہا ہے تو پروردگار تو ادھر دے یا رب العالمین. فلسطین کے مظلوم سمیت دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہے تو ہم مظلومہ و مغضوبہ جناب زہرا کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ ہر مصیبت زدہ سے مصیبت کو ٹال دے. کہ ہماری کچھ خواران نے میسیجز کیے، کچھ کے غم پوشیدہ ہیں کہ جو وہ کمنٹ میں نہیں لکھ سکتے. تو ہماری التجا ہے کہ جناب زہرا جدہ ہیں ہماری سیدہ، آپ حسنین کریمین کے صدقے میں ہر مومنہ کی حاجت کو بھر لائیے، ان کے غم کو پریشانی کو دور کیجیے. ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ طول عمر دیجیے. ہمارے نوجوان جو کہ روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں رزق کے حلال کے حوالے سے بہترین جاب اپرچونٹیز دیجیے. خصوصاً بیٹیوں کے لیے بھی آپ بہترین نیک اسباب عطا کیجیے، ان کی شادی کے اسباب عطا کیجیے اور ایسا رزق دیجیے کہ مولا کل کو آپ کہتی تھی کہ مال غنیمت کہاں کہاں کیسے تقسیم کرنا ہے، خدا کا رزق ہے، علی تقسیم کرتے ہیں، سیدہ بتاتی ہیں کس کس کو دینا. تو سیدہ کسی مومن کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. اور بی بی سے سب سے اہم دعا مانگ لیجیے کہ یا جناب زہرا شب جمعہ ہے، آپ کو یہ ویڈیو موصول ہوگی شب جمعہ میں تھرسڈے نائٹ ہوپ فلی. تو ہماری بھی التجا ہے کہ شب جمعہ جب آپ بھی بقیع چھوڑ کے کربلا جائیں تو ہمیں بھی جلد سے جلد عازم سفر کربلا کیجیے. اور جو آنکھیں نم ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں اس مجلس کو، بی آپ سب کے لیے زیادہ سفر کربلا مقدسہ، قم مقدسہ، مشہد مقدس اور مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور سامرہ کاظمین کی زواری، نجف اشرف کی زواری نصیب فرمائیے اور زمانے کے امام کے زور میں تاجیل فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے. سیدہ سے طلب کر لیجئے نہ صرف ان ایام میں لیکن یہ خاص ایام ہے 3 جمادی الثانی سے پہلے جتنے اعمال آپ کو بتائے جا رہے ہیں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے، ان ویڈیوز کو سیو رکھیے، اپنوں سے شیئر کیجئے. اف یو کیئر فار یور فیملی، ان کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان وظائف سے محروم نہ رہ جائیں. اور مجلس سیدہ میں آپ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، ہم سب جانتے ہیں کہ ابراڈ میں رہتے ہوئے سم ٹائمز اٹ از ہارڈ ٹو میک اٹ ٹو امام بارگاہ جو آپ سے ذرا ڈسٹنٹ پلیس پہ ہو. تو لیکن کیا کر سکتے ہیں، آپ مجالس کو سن سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ شہادت کی ڈیٹ تک ہم مصائب تک بھی پہنچیں گے، کیونکہ یہ حق جناب زہرا ہے کہ جہاں ان کے فضائل پیش کیے وہاں خطبہ فدق سے بھی کچھ اقتباس، کیونکہ تمام تو نہیں ہو سکتا، کچھ اقتباس پیش کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم بی بی کے کچھ شہادت کے بھی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں. مجھے عروج کو اجازت دیجیے. اور چینل آپ کا اپنا چینل ہے انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل. اب تک تو یاد ہو گیا ہوگا، نہیں یاد رہا تو ہم ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے. یو شوڈ جسٹ پریس دا بیل آئیکن بیکاز دا ٹائمنگ آف دا ویڈیوز اٹ کین بی چینج، تو آپ کو ہر وقت آپ دیکھ سکیں. اس کو میک شور کیجیے. سارہ حسن آئی اسٹل ریمبر. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے ایگزامز کے حوالے سے ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. التماس سے